وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو اجماع کے بارے میں سوال کیا تو اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مسئلے پر اس دور کے تمام علماء کا اتفاق کر لینا یا متفق ہو جانا، اس کو جو ہے اجماع کہا جاتا ہے۔ یعنی اس مسئلے کے تعلق سے کسی کا کوئی اختلاف نہ پایا جائے تو یہ ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے۔ یعنی سب کا سکوت اور سب کی خاموشی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ سب لوگ اس مسئلے سے راضی ہیں۔ اور ایک اجماع جو ہے سکوتی نہیں بلکہ جو حقیقی اجماع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس پر تمام علماء کا اجماع ہو جائے اور اس طریقے سے سب لوگ کہیں کسی مسئلے کے تعلق سے تو بیان دیں یا ذکر کریں تو یہ اجماع ہوتا ہے۔ اب رہا جو ہے تراویح کے تعلق سے اجماع، تو یہ ان کا جو ہے کہنا یہ صرف دعویٰ ہے اور اس دعوے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر زمانے میں ایسے علماء رہے ہیں جو 8 رکعت تراویح کی قائل رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے 8 رکعت کے لیے اکٹھا کیا تھا، جیسا کہ موطئ امام مالک کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس پر جو ہے باقاعدہ ان کا اجماع ہوا، یعنی 8 رکعت پر۔ وہ جو 20 رکعت کا ذکر ہے وہ سندن نہیں صحیح ثابت ہے، 8 رکعت کا ذکر ہے اور وہی صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ثابت بھی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ اور آپ نے 3 دنوں تک پڑھایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس طریقے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 8 رکعت پڑھی گئی۔ جو لوگ الگ الگ پڑھتے تھے 8 رکعت پڑھتے تھے، کیونکہ اگر مان لے تھوڑی دیر کے لیے 20 رکعت کا ثبوت تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہے یہ، اگر مان لیں تو، حالانکہ ان سے بھی جو صحیح ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے اور ان سے پہلے کا 20 رکعت کا ذکر نہیں آتا ہے، تو گویا کہ 8 رکعت پر پہلے اجماع ہے۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں 8 رکعت ہوئی، کیونکہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا اس زمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے 3 دن تک پڑھایا تو 8 رکعت آپ نے پڑھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں کو 8 رکعت پر اکٹھا کیا تھا، جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ لہذا ان کا یہ کہنا کہ اس پر اجماع واقع ہو چکا یہ غلط ہے اور اس کا یہ حقیقت سے دور ہے۔ اور ایسے آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 36 کا ذکر آتا ہے، تو کہاں اس کے اوپر اجماع ہو گیا کہ چاروں علماء کا اجماع یا چاروں ائمہ کا اجماع ہو گیا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 36 کا ذکر آتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگوں سے 50 کا بھی ذکر آتا ہے اور بھی 48 کا ذکر آتا ہے، مختلف روایتیں آتی ہیں، تو اجماع کہاں ہوا؟ اجماع دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے قرآن کے لکھنے پر اجماع ہو گیا، ایک ساتھ اکٹھا کرنے پر اجماع ہوا تمام صحابہ کرام کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو اس لہذا جو ہے یہ جو عمل ہے اس پر اجماع ہوا ہی نہیں 20 رکعت کے اوپر۔ یہ ان کی اپنی دھاندلی ہے اور ان کی اپنی دادا گیری ہے اور یہ جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات کہنا کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے، اگر اجماع ہوتا تو مختلف اقوال نہیں ملتے۔ ہر زمانے میں ہر اہل علم کے مختلف اقوال ہیں اس کے تعلق سے، خود چاروں ائمہ میں سے مختلف اقوال ہیں، اور صحابہ کرام کے زمانے کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس پر اجماع ہو گیا ہے یہ سب حقیقت سے پرے ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف انہوں نے اپنی طرف سے اسی باتیں کہی رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو حق پر قائم رکھے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور آج بھی دیکھیے آپ کہ 8 رکعت کے پڑھنے والے کتنی تعداد کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ۔ جی ہاں، کتنی تعداد کے اندر موجود ہے پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو۔ ہر زمانے میں جو اہل الحدیث ہیں، محدثین ہیں، وہ سب کے سب 8 رکعت کا اہتمام کیا کرتے تھے اور 20 رکعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور پھر یہ اجماع تو سمجھ لیجئے کہ حدیث کے خلاف ہو گیا۔ یہ جو ایک اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ثابت ہے۔ آپ نے یا تو جو ہے اگر 13 رکعت مان لیں زیادہ، یا تو 11 رکعت، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ اور 13 رکعت کے بارے میں یہ توجیہ کی گئی کہ ہو سکتا ہے وہ عشاء کی 2 رکعت ہو یا فجر کی 2 رکعت ہو اور اس کو صحابی نے اسی میں شامل کر لیا ہو۔ تو اگر مان بھی لیں کہ وہ الگ سے تھی، چلے ٹھیک ہے، اس کو مانتے کہ الگ سے تھی، تو 13 ہی رکعت ثابت ہوئی، زیادہ نہیں ثابت ہوا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول کے حدیث لا تجتمع امتی علی ضلالہ، ہماری امت جو ضلالت پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جو ہے اجماع ہوا ہی نہیں اس مسئلے کے اوپر، یہ جو کہہ رہے ہیں سب غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کیسے اجماع ہو سکتا ہے؟ آپ خود غور کریں اس مسئلے کے اوپر۔
تو یہ ہے کہ اصل 8 رکعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ 8 رکعت ثابت ہے, اور جو ہے 11 یا 13 رکعت زیادہ اس سے زیادہ اللہ کے رسول کی سنت ثابت رہی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.